السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں برازیل کو گریپن ای طیاروں کی ڈلیوری سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ چیک ریپبلک کی اسرائیلی سسٹم میں دلچسپی، انڈین نیوی میں ایک اور ڈسٹرائر کی شمولیت، تائیوان، سویڈن اور یو ایس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق برازیلین ایئر فورس کو سویڈش ساختہ ساب گریپن ای طیارے آج ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ برازیلین ایئر فورس کو سویڈش کمپنی ساب کے تیار کردہ گریپن ای طیاروں کے 4 یونٹس فراہم کیے جا رہے ہیں، جن کی ڈلیوری سے متعلق باقاعدہ تقریب آج متوقع ہے۔ ان 4 طیاروں کو 4101 سے لے کر 4104 تک سیریل نمبر ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ یہ طیارے برازیل میں اپریل اور ستمبر کے درمیان بذریعہ شپ سویڈن سے پہنچے تھے۔ واضح ہے کہ گریپن ای اس سویڈش ساختہ ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے، جسے سب سے پہلے سویڈش ایئر فورس کے بعد برازیل نے اپنی فضائیہ کے لیے آرڈر کیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ گریپن ایئر کرافٹ کے تمام تر صلاحیتوں، اس کے ویریئنٹس اور ماضی میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس کو ریجیکٹ کیے جانے سے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، سویڈن نے ترکیہ کی دہشت گرد تنظیم کے ایک اہم رکن کو ترکیہ حوالے کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ سویڈن کی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملزم کو حوالگی کی درخواست پر غور کرنے کے لیے اسے کم از کم 1 سال یا اس سے زائد قید کی سزا سنائی گئی ہو، لیکن یہ شرط متعلقہ دہشت گرد پر لاگو نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ ترکیہ کی جانب سے اس سال جون میں سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت سے متعلق درخواست کو ویٹو کر دیا گیا تھا۔ ترکیہ نے اس وقت ان دونوں ممالک کی درخواست کو ویٹو کرنے کی بنیادی وجہ ان ممالک کی جانب سے ترکیہ میں برسر پیکار کچھ دہشت گرد تنظیموں کی مختلف حوالوں سے سپورٹ کو قرار دیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں ان ممالک کی جانب سے ان دہشت گردوں کی ہر طرح کی سپورٹ کو ختم کرنے اور مختلف دہشت گردوں کو ترکیہ کے حوالے کرنے سے متعلق آمادگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ سویڈن اور فن لینڈ کی جانب سے اس کمٹمنٹ کے بعد ترکیہ نے ان دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کیا۔ ترک حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ممالک ترکیہ سے کیے جانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کریں۔ فرینڈز، ترک کمپنی کی طرف سے تیار کردہ بوران 105 ملی میٹر کی ایئر ٹرانسپورٹیبل لائٹ ٹوڈ ہوائٹزر ترک آرمڈ فورسز کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ بوران ہوائٹزر کو سب سے پہلے مئی 2022 میں دفاعی نمائش کے موقع پر ڈسپلے کیا گیا تھا۔ اس ٹرانسپورٹیبل لائٹ ہوائٹزر کی ٹوڈ سپیڈ 60 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ یہ 6 راؤنڈز پر منٹ سے ریگولر منیشن کو 17 کلومیٹر اور ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کو 21 کلومیٹر دور فاصلے پر فائر کر سکتی ہے۔ ترک کمپنیوں نے اس ہوائٹزر کے لیے مقامی سطح پر 105 ملی میٹر کے آرٹلری راؤنڈز بھی تیار کیے ہیں، جس سے اس ہوائٹزر سے فائر کیا جا سکے گا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق چیک ریپبلک اسرائیلی کمپنی کے ساتھ اسپائڈر ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی ڈلیوری سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے متعلق کانٹریکٹ گزشتہ برس اکتوبر میں طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی کمپنی رافائل ٹوٹل 4 بیٹریز چیک ریپبلک کو فراہم کرے گا۔ چیک ریپبلک کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اسپائڈر لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو اپنے پرانے سوویت ساختہ SA-6 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو ریپلیس کرنے کے لیے ایکوائر کر رہا ہے۔ اسپائڈر ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو موسٹ ایڈوانسڈ ایئر ٹو ایئر میزائل پائتھن 5 کے ڈیول ویو بینڈ امیجنگ انفرارڈ میزائل سے اکوپ کیا گیا ہے، جبکہ یہ IWB ایکٹیو ریڈار بیونڈ ویژول رینج میزائل کو بھی فائر کر سکتا ہے۔ اسپائڈر کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کی رینج 80 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ 20 کلومیٹر کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی نیوی کے لیے فریگیٹس کی اپ گریڈ پروگرام کے لیے پہلی کانگ ڈنگ کلاس فریگیٹ کا انتخاب کیا ہے۔ اس اپ گریڈ پروگرام پر تائیوان $1.37 ارب خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ٹوٹل 6 کانگ ڈنگ کلاس فریگیٹس اس پروجیکٹ کے تحت اپ گریڈ کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ 1990s میں تائیوان نے 6 اس کلاس کی فریگیٹس فرانس سے ایکوائر کی تھیں،
تاہم چائنا کی مداخلت کی وجہ سے تائیوان ان فریگیٹس کے لیے ویپن سسٹمز فرانس سے اکوائر کرنے سے محروم رہا تھا۔ تائیوان نے ان فریگیٹس کو امریکی ساختہ REM-72C شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم سے اکوپ کر رکھا ہے، جو 3 سے لے کر 4 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر اینٹی شپ میزائلز اور ایئر کرافٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ حالیہ اپ گریڈ پروگرام میں تائیوان کو فرانس کی اسسٹنس حاصل ہوگی۔ اس میں مختلف حوالوں سے اپ گریڈز کے امکانات ہیں۔ چین کے بارڈر گارڈز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کے یونٹس کو نئی آل ٹیرین ٹریکڈ وہیکلز ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ یہ آل ٹیرین وہیکلز بنیادی طور پر BAE سسٹمز کی تیار کردہ BVS-10 وائکنگ کے ڈیزائن سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ آل ٹیرین وہیکل بنیادی طور پر بلند پہاڑی علاقوں میں برف سے ڈھکے راستوں پر ٹروپس کو موبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق چائنیز آرمی نے اس سے پہلے ان وہیکلز کو قازقستان کے ساتھ ملحقہ 19.2 کلومیٹر بارڈر پر بھی استعمال کیا ہے۔ انڈین نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے سیکنڈ پروجیکٹ 15B ڈسٹرائر باقاعدہ کمیشن کر دی ہے۔ انڈین نیوی کی جانب سے اس ڈسٹرائر، جسے وساکھاپٹنم کلاس ڈسٹرائر بھی قرار دیا جاتا ہے، یہ شپ 18 دسمبر کو باقاعدہ کمیشن کی گئی ہے۔ انڈین حکام کا دعویٰ ہے کہ اس ڈسٹرائر کو 75% مقامی اکوپمنٹ اور سسٹم سے تیار کیا گیا ہے، جبکہ اس میں فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹ بھی حاصل کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پروجیکٹ 15B ڈسٹرائر 163 میٹر لمبی اور 30 ناٹس کی سپیڈ رکھتی ہے۔ اس ڈسٹرائر کی ڈسپلیسمنٹ 7400 ٹن بتائی گئی ہے، جبکہ اس پر میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور برہموس سرفیس ٹو سرفیس میزائل سسٹم کو استعمال کیا جائے گا۔ دیگر ویپنز میں 76 ملی میٹر کی سپر ریپڈ گن اور اینٹی سب مرین انڈیجنس راکٹ لانچرز قابل ذکر ہیں۔ یاد رہے کہ اس پر 32 براک 8 سرفیس ٹو ایئر میزائل استعمال کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اینٹی شپ میزائلز کی تعداد 16 ہے۔ اس ڈسٹرائر پر اسرائیلی ساختہ AESA ریڈار کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ریتھیون سے 48 ایڈیشنل بلاک V ٹاماہاک کروز میزائلز آرڈر کیے ہیں۔ ریتھیون کو ایوارڈ کیے گئے اس کانٹریکٹ کی مالیت $1.71 کروڑ بتائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ بلاک V گزشتہ ٹاماہاک کے ورژن سے بہتر رینج اور زیادہ لیتھلٹی رکھتا ہے۔ ٹاماہاک کے V ورژن کی میکسیمم رینج 2500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس ورژن کو ریتھیون نے سب سے پہلے 2021 میں متعارف کروایا تھا۔ ریتھیون کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کے تمام ٹاماہاک بلاک 4 ورژن کو مرحلہ وار بلاک V سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ سویڈش ایئر فورس نے اپنے گریپن A اور B طیاروں کو C اور D سٹینڈرڈز پر اپ گریڈ کرنے کے لیے ساب کمپنی کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیے ہیں۔ 16 دسمبر کو ساب اور سویڈش ایئر فورس کے درمیان اس بارے میں باقاعدہ کانٹریکٹ طے پایا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت $336 ملین ہے اور ساب کمپنی اس اپ گریڈ پروگرام پر 2023 سے لے کر 2029 تک کام سر انجام دے گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔